دیکھیے، عام مسلمانوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عملی رہنمائی حاصل کریں۔ برتھ سے لے کر ڈیتھ تک حضور علیہ السلام نے ہر طریقہ بیان کیا، ایون کہ استنجا کرنے کا طریقہ بیان کیا، ایون کہ بلوغت کے وقت عورت کی کون سی نشانی ہے بالغ ہونے کی، لڑکا بالغ ہو کون سی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایسے پیچیدہ مسائل بھی اوپنلی صحابہ کے درمیان حضور علیہ السلام نے بیان کیے، اور پھر اپنے روزمرہ کے معاملات میں اس پر عمل پیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوئے۔ تو یہاں پر ہم کچھ عام پہلو ہیں، کامن پہلو ہیں کہ جو مسلمانوں کو سیرت النبی سے سیکھنے چاہیے، ہم انہیں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا توحید اور تعلق باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو سب سے بیسک لیسن ہمیں ملتا ہے، بنیادی سبق، وہ ہے توحید کی تعلیم اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ اچھا، قرآن مجید اگر ہم پڑھیں، میلاد النبی کا مقصد اللہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا، فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ میرا محبوب، میں نے اپنا محبوب اس لیے تمہیں دیا کہ وہ تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ جڑیں۔ کیسے جڑنا ہے حضور؟ فرمایا یہ عقیدہ رکھ لو کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا تمہارا کوئی رزق بند نہیں کر سکتا۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ وما ہم بدارین بہ من احد الا باذن اللہ، یہ حضور کی زبان اطہر سے قرآن نکلا ہے، قلب اطہر پر نازل ہوا۔ فرمایا کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ ہر بندہ ڈپریشن، انگزائٹی، حالانکہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضور کا اسوہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ابھی میں کچھ ایگزامپلز پیش کروں گا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں کتنی مشکلات آئیں، ہماری زندگی میں تو آئی نہیں ہے۔ بھائی، مارکیٹ کا اصول ہے کہ مارکیٹ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، کبھی بزنس اپ ہوتا ہے، کبھی ڈاؤن ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، جب بزنس تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے تو ہمارا ایمان بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، فوراً عاملوں کے پاس، پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، 2 نمبر لوگوں کے پاس، اور جو تھوڑا بہت ایمان باقی ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ وہ ایمان بھی لوٹتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، ٹائم کا ویسٹیج بھی کرتے ہیں، سب کچھ جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ رزق کون دیتا ہے بھائی؟ کون دیتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ بیماری کون دیتا ہے؟ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، حضور فرماتے ہیں کہ سارے معاملات تو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، سارے تو اس کے دست قدرت میں ہیں۔